اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ نابالغ بچے سے گفٹ لینا کیسا ہے جبکہ وہ دل سے دے رہا ہو۔ دیکھیں، نابالغ بچہ چاہے دل سے دے چاہے انتہائی ناراضگی کے ساتھ، اس کے گفٹ کو لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ایک تو چھوٹی موٹی روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے منہ آگے کر دیتے ہیں، بچے نے چپس دے دی، یہ بھی اس کی ملکیت کے مال کو لینا ہے، لیکن ہمارے عرف میں چھوٹی موٹی ایسی چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن گفٹ باقاعدہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اور ایک اس کو مال کہا جاتا ہے، اور نابالغ اپنے مال میں ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس میں اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے نابالغ تجارت نہیں کر سکتا، نابالغ ایسی تجارت جس میں بارگیننگ کرنی پڑے۔ فکس ریٹ ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں، جیسے بچے جا کے چپس خریدتے ہیں کینٹین وغیرہ سے، تو یہ اس کے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ایسی چیزیں جیسے پلاٹ بیچ رہے ہیں، کوئی گھر کا سامان بیچ رہا ہے، تو وہ بچہ کیونکہ اس کا اہل نہیں ہوتا، وہ نقصان ہی کرے گا، اس لیے اس کے اس قسم کے تصرفات منع ہوتے ہیں۔ اور گفٹ میں تو کوئی فائدے کا امکان ہی نہیں ہے، تجارت میں تو تکہ لگ سکتا ہے، اس لیے نابالغ بچوں سے بالکل گفٹ نہیں لے سکتے، چاہے وہ دل سے دے چاہے بغیر دل سے۔ اگر لے بھی لیا ہو تو اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ ان کے شوہر جدہ میں ہیں اور یہ کینیڈا میں رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں 1 ماہ کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو عمرے پر پھر ہم 2-3 دن بعد جائیں گے، تو کیا احرام کی پابندی لازم ہے؟ دیکھیں، پہلے جواب تو یوں ہے مختصر کہ پابندی لازم نہیں ہے، اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ جب کوئی میقات کے باہر سے آئے لیکن براہ راست مکے میں جانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر رہنے کا ارادہ ہو، جیسے جدہ یہ حدود حرم کے باہر ہے اور میقات کے اندر ہے، اور یہ ایریا ہل کہلاتا ہے اور اس میں رہنے والے ہلی کہلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح میقات کراس کر کے آئے لیکن ڈائریکٹ مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ جدہ میں آ کر 1-2 دن اسٹے کر کے پھر آگے ارادہ بنے گا، تو پھر یاد رکھیں احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی، آپ ویسے ہی جائیں وہاں پر رہیں۔ اور پھر اگر آپ مکے حج یا عمرے کے ارادے سے جانا چاہیں تو احرام کی پابندی لازم ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا اگر آپ وہاں گئیں اور صرف ویسی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہیں، تو آپ جدے سے بھی بغیر احرام کے مکے تک جا سکتی ہیں۔ جدے میں آنے کے بعد اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جانا چاہیں گی تو احرام کی پابندی لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کو 2-3 دفعہ اور سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام ڈلتا ہے، انشاءاللہ مزید بالکل ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک فیملی عمرہ کرنے گئی، بھائی جو ہیں ان کے دمام میں رہتے ہیں، وہ وہاں سے فلائٹ پر صرف ملاقات کی غرض سے مکہ آئے اور بغیر احرام کے، پھر وہاں پر رہے سب مل کر، پھر 1 دن بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھا اور عمرہ کیا، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ فیملی نے بھی ایسا ہی کیا کہ میقات کے باہر سے آئی اور مکے میں اسٹے کیا کہ بھائی آ جائیں ملاقات کریں گے پھر ایک ساتھ عمرہ کریں گے، تو میقات سے اگر یہ بغیر احرام کے گئے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میقات سے جب انسان کراس کر کے ڈائریکٹ مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو کسی بھی کام سے جائے، چاہے ملنے کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، بزنس کے لیے، احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی تھا تو فیملی وہ گناہگار ہوئی، ان سب پر دم لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بھائی دمام سے آئے، بیچ میں اگر میقات بنتی ہے اور یہ صرف پہلے ملاقات کے لیے آئے، مکے تک پہنچ گئے، پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کر آئے، تو ان پر بھی دم لازم ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ جب کوئی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو بہرحال میقات کراس کرنا بغیر احرام کے گناہ بھی ہوتا ہے اور دم کے لازم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض پرفیوم ایسی ہوتی ہیں جن میں الکوہل ہوتا ہے، بعض نان الکوہل ہوتی ہیں، تو ان کو لگا کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نماز دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ ویسے تو الکوہل کو پہلے ہمارے فقہائے عظام نے نجاست غلیظہ قرار دیا تھا جب اس کا استعمال بہت ہی قلیل ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور براہ راست الکوہل کی ممانعت پر قرآن و حدیث کے احکام وارد نہیں ہوئے ہیں، فقہاء نے اپنے ذاتی رائے سے اس کو منع کیا تھا شراب پر قیاس کرتے ہوئے، تو پینا تو خیر اب بھی الکوہل کا منع ہی ہوگا، لیکن اگر خارجی کوئی استعمال ہے، جیسے دوائیوں کے اندر بکثرت
الکوہل استعمال ہوتی ہے، خارجی استعمال کے اعتبار سے بھی، یہ تو خیر پینے کے اعتبار سے بھی ہے، کف سیرپس کے اندر ہوتی ہے، لیکن علاج معالجے کے اعتبار سے ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ ویسے کوئی الکوہل پیے نشے کے لیے تو حرام ہوگا۔ اور اسی طرح خارجی استعمال وغیرہ، اور اس طرح یہ اسپرٹ جو ہوتی تھی اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا، لیکن اب یہ پالش وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، اور مسجد کے جو دروازے کھڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ بعض اوقات یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اتنا بکثرت استعمال ہونے کی بنا پر فقہا نے اپنے رائے کو واپس لیا، اور اب اس کے لیے حکم جواز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پرفیوم لگاتا ہے اور نماز پڑھے ٹھیک ہے، اسی طرح اسپرٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے گھر میں پالش وغیرہ کے اندر، تو اگر صوفے پہ پالش ہے اس پہ گیلا ہاتھ پڑ گیا تو یہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ اس کو عموم بلوہ کہتے ہیں، کہ کوئی محظور شرعی یعنی شرعی لحاظ سے ممنوعہ چیز بہت زیادہ عوام و خواص کے اندر عام ہو جائے اور اس پہ براہ راست کوئی حکم شرع بھی وارد نہ ہوا ہو تو پھر اس میں گنجائش نکل آتی ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی۔ کسی نے کہا کہ فرض کی تیسری رکعت میں الحمد تک پڑھنا ہوتا ہے یا اس کے بعد بھی؟ بہتر مستحب یہ ہے کہ الحمد تک پڑھیں اور اس کے بعد سورت وغیرہ نہ ملا لیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے۔ ایک یہ پوچھا کہ کیا آن لائن نکاح جائز ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو یہ آن لائن ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو گواہ ہوں اور ایجاب و قبول کرنے والے، ان کا ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑکا یو کے میں ہے، لڑکی کراچی کے اندر ہے، اور دو گواہ مثلا لڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے، لڑکا وہی ویڈیو چیٹ پہ کہتا ہے میں تمہیں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتا ہوں، لڑکی نے دو گواہوں کے سامنے کہا میں نے قبول کیا، اب گواہ اس کی آواز بھی سن رہے ہیں ویڈیو چیٹ میں، ویڈیو کے اندر، تو یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا مقام جداگانہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا نکاح۔ ہاں، بعض ہمارے ہم عصر آج کل کے بہت سے کچھ مفتیان کرام ایسے ہیں جو اس کے جواز کا حکم دے رہے ہیں، لہٰذا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے معلوم کریں تو وہ کہیں نہیں بھائی ہمارے دیکھ صحیح ہے کہ ویڈیو چیٹ سامنے ہے، لڑکا موجود تو ایجاب و قبول ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال نکاح کا معاملہ سینسٹیو معاملہ ہے، ہم اس سے منع ہی کرتے ہیں، یہ تو ہے ناجائز۔ جائز صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکا یہاں پر کال کر کے کسی کو اپنا وکیل بنائے اور کہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، میں اجازت دیتا ہوں، یہ وکیل بن گیا۔ اب یہ وکیل لڑکی سامنے ہے، یہ وکیل ہے، دو گواہ، یہ وکیل کہے کہ میں اپنے موکل فلاں بن فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ لڑکی نے کہا جی میں نے قبول کیا۔ ابھی جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، جو لڑکی نے کیا وہ قبول، اور دو گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہیں، اس نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے ویڈیو پہ لڑکا سامنے موجود ہو، وہ بھی مطلب ایجاب قبول کر لے یا ایجاب کر لے، لیکن وکیل اس طرح بنانا ہوگا، وہ وکیل اس مجلس محفل کے اندر ایجاب کرے گا، لڑکی قبول کرے گی، جو پہلے بولتے ہیں اس کو ایجاب، جو بعد میں کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ اچھا، جسٹ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی یہاں پر ہے، لڑکی فون کر کے یو کے اندر مثلا کسی کو وکیل بنا دے اور پھر وہ وکیل اس مجلس میں ہو، لڑکا سامنے، دو گواہ موجود ہیں، یہی پروسیس وہاں پہ وہ کریں گے تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ کرنا زیادہ انسب ہے تاکہ مختلف فی رائے سے نکل جائیں۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ جائز ہے۔ ویڈیو والے مسئلے کے اندر ہے کہ ڈائریکٹ لڑکا ایجاب کرے یا لڑکی ایجاب کرے، وہاں لڑکا قبول کر لے، دو گواہ یہاں بٹھا لیے، دو گواہ یہاں بٹھا لیے، فرض کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہے، تو لہذا یہ صورت اختیار کرنا انسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آن لائن نکاح کے بعد اگر رخصتی میں دیر ہو تو ہم دونوں فون پر بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ صحیح طریقے سے نکاح ہوا تو یہ میاں بیوی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی۔ رخصتی نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی شرعی مجبوری کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ غیر شرعی بھی ہوتی ہے مجبوریاں، مجبوری نہیں ہوتی بس بھئی 2 سال بعد کریں گے، 3 سال بعد کریں گے، لیکن بہرحال جب ایجاب و قبول صحیح ہو گیا، نکاح ویلڈ ہے، تو یہ آپس میں میاں بیوی ہو گئے، اور میاں بیوی آن لائن گفتگو کر سکتے ہیں، فون پر ویڈیو پہ بات کر سکتے ہیں، وہ میاں بیوی ہیں، بس رخصتی تو نہیں ہوئی، باقی تو وہ میاں بیوی ہیں۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بڑے کسی صحیح مصلحت کی بنا پر رخصتی میں دیر کر رہے ہوں تو بہت ہی کم رابطہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، ورنہ میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ وہ باتیں شروع ہو گئیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ کھل گئے ایک دوسرے کے اوپر، بد اخلاقیاں ظاہر ہونے لگیں،
جھگڑے شروع ہو گئے اور لڑکے نے کہا بہت اچھا ہوا مجھے پہلے پتہ چل گیا رخصتی سے کہ تو ایسی ہے، اور طلاق تک دے دی۔ وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں رخصتی کی، یہاں یہ دونوں مل کے ہنگامہ کر کے اور اختلاف رائے کر بیٹھے اور طلاق کی صورت بن گئی۔ یہ انتہائی خطرناک صورت ہے۔ یہ رخصتی کے بعد بھی صورت ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن رخصتی سے پہلے تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ اس طرح منگیتر سے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، لیکن یہ میاں بیوی ہو جائیں، اس کے باوجود رخصتی سے پہلے بہت زیادہ فری ہو جانا، بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا ہے ذرا رخصتی کا انتظار کر لیں تو بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہا اور تجدید نکاح اس کو سمجھایا بھی، لیکن تجدید نکاح اس نے نہ کیا، پھر شوہر فوت ہو گیا، تو ایسی عورت کو وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ کلمات کفر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو صریح کفر کہلاتے ہیں، یعنی جو عقیدے سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، جو عقائد سے بحث کرتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں متکلمین۔ تو علماء متکلمین اگر کسی چیز کو کفر قرار دیتے ہیں تو وہ اسی کو قرار دیتے ہیں جو بالکل واضح اور صریح کفر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب حالات زمانہ بگڑے اور معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوئیں اور لوگوں کی زبان پہ بے احتیاطیاں جاری ہوئیں، تو ہمارے جو فقہائے عظام تھے جو شرعی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو حقیقی کفر سے بچانے کے لیے غیر کفر کو کفر لکھا کہ بھئی یہ کلمہ کفر ہے اس سے آپ بچیں، یہ کلمہ کفر ہے اس سے بچیں، یہ کلمہ کفر ہے اس سے بچیں۔ حالانکہ علماء متکلمین ان پر کفر کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ صرف احتیاط کے لیے تھا تاکہ لوگ جب اس سے خوفزدہ ہوں گے تو حقیقی کفر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب حکم میں فرق کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا مختلف فیہ کلمہ کفر زبان سے نکال دے، اس کو کفر غیر صریح کہتے ہیں، تو اس میں ہم قول یا فعل کو تو کفر قرار دیتے ہیں لیکن کہنے والے کو یا کرنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ ہم کہیں گے اس آدمی کا یہ قول کفر ہے لیکن کہنے والا مسلمان ہی رہتا ہے، تو لہٰذا نکاح نہیں ٹوٹے گا اور اس کی نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب جواب یہ ہے کہ اگر اس عورت نے جو کلمہ کفر کہا ہے وہ کفر صریح ہے تو لازم بات ہے مرتدہ ہو گئی، اور مرتدہ وراثت میں حصے دار نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی کافرہ ہو جائے عورت جو حقیقی کفر ہوتا ہے کفر صریح کرنے والی، تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ایسا کوئی کلمہ کفر کہا ہے جو مختلف ہی ہے یا کفر غیر صریح ہے تو وہ نکاح میں ہے۔ وہ احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، لیکن حقیقتاً انسان اس میں کافر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وہ مرحوم کی بیوی ہی کہلائے گی اور وراثت کی حقدار ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ پھر یہی ہوا کہ جو اس نے کلمات کفر کہے ہیں انہیں لکھا جائے اور اس سے تصدیق کی جائے کہ تم نے کہا تھا، یا گواہ ہیں ان سے تصدیق کر کے کسی اچھے صحیح دارالعلوم سے مستند مفتی صاحب سے اس پہ فتویٰ لیا جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر صریح ہے تو پھر تو وہ عورت مرتدہ ہو گئی، وارثہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفر غیر صریح ہے، اختلافی کفر ثابت ہوتا ہے، اس صورت میں عورت مسلمان ہوگی بہرحال اور وہ وارثہ بنے گی۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ یو کے میں ایک عورت نے اپنی ساس کے لیے کیئرنگ کے جاب اپلائی کرنا وہ چاہتی ہے، لیکن وہ کیئرنگ کا مطلب میں وہ کیئر ٹیکر بن جائیں گی، میں ان کی دیکھ بھال کروں گی، گورنمنٹ بینیفٹ دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ بہن کہتی ہیں وہ کسی اور مد میں بھی پہلے ہی گورنمنٹ سے بینیفٹس لے رہی ہے، تو اب وہ اہل نہیں ہے۔ اب وہ عورت ان خاتون کو جو ہماری بہن نے کویسچن کیا ان کو آفر کرتی ہیں کہ تم ایسا کرو، تم اپلائی کر دو، میں تمہارا نام دے دیتی ہوں، تمہیں بینیفٹ ملیں گے، تم خدمت نہیں کرنا، خدمت میں ہی کروں گی، لیکن بس تم بینیفٹ لے لو، آدھا تم رکھنا آدھا میں رکھوں گی۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جو یہ بہن ہماری جو پوچھ رہی ہیں، آپ کیئرنگ تو کر ہی نہیں رہی، ان کی دیکھ بھال کر ہی نہیں رہی، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں دیکھ بھال کر رہی ہوں، یہ ہے دھوکہ اور جھوٹ۔ اور یاد رکھیں دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہوتا، یہ اسلام کی روحانیت کے بھی خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایک مسلمان کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بول کر چاہے کافر سے ہی پیسہ لے، لیکن نبی کریم نے اس سے منع فرمایا کہ دھوکہ اور جھوٹ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کرتا ہوں، ہمارے باہر کے لوگ یہی ماحول خراب کرتے ہیں
وہاں پہ جب سختیاں شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ، یعنی پورے کے پورے ملک بٹھا دیتے ہیں جا کر، جھوٹ بول بول کر بینیفٹ لیتے ہیں، گورنمنٹ کو ملک چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو بغیر کسی تمیز کے کہ سامنے والا کافر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، وہ سب کو جو ان کے شہری ہیں، نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، تو وہ بالکل ان کو ایسا ہی مطلب دیتے ہیں جیسے کہ انگریز کو پیسہ دیتے ہیں۔ وہ دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ان کی جڑیں کاٹتے رہیں، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس طرح ہو رہا ہے تو وہ سختیاں کریں۔ آپ کے اپنے مفادات تو مل گئے، لیکن آپ نے آنے والوں کے لیے زندگیاں تنگ کر دیں، یا اسلام کو ذلت پر پیش کر دیا، مسلمانی کو ذلت پر پیش کر دیا، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ تو میری ان بہن کو بھی مشورہ ہے، اور باقی سب کو میرے لیے مشورہ ہے کہ جو اس طرح کی کسی مطلب ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں کہ دھوکہ اور جھوٹ کے اندر اور پیسے لے رہے ہیں، میدان محشر میں آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، فوراً اس سے دور ہو جائیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ بھائی جان، وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ 2 بندوں نے جماعت کروائی، ایک امام تھا اور ایک مقتدی۔ ٹھیک ہے۔ آخری قاعدہ میں ایک بندہ اور تیسرا شامل ہوا، تو اس آخری بندے کے لیے کیا حکم ہوں گے اور اس وقت امام کے لیے کیا حکم آگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن میری یہ ہے کہ میری آنٹی عمرہ پہ گئی تھی، مکہ سے مدینہ شریف گئی حاضری کے لیے، وہاں جا کے بیمار ہو گئی، اور پیدل مطلب وہ چلنا بھی ممکن نہیں رہا تھا، بخار اتنا شدید تھا، زکام وغیرہ۔ واپسی جب ادھر سے آئیں تو میقات میں نے کراس کیا تو ان پہ وغیرہ دام واجب ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی مسئلے میں پوچھا کہ انہوں نے مسئلے والے نے بتایا بارہ شریف کا حوالہ دے کے کہ یہ جرم غیر اختیاری ہے، آپ بیمار تھے لہذا آپ صدقہ دے دیں، دم نہ دیں۔ تو یہ تھوڑا کلیئرٹی چاہیے تھی۔ تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے جو کمپنی عمرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں بندوں کو، وہ مسجد جورانہ اور مسجد عائشہ سے کہتے ہیں کہ یہ بڑا عمرہ آپ کو کروا رہے ہیں، تو آفاقیوں کے لیے اس عمرے کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ چلے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا۔ میرے سر پر بال ہیں کم، تو میں وضو کر کے گھر سے ویگ لگا کر سر پہ اور جاب پہ جاتا ہوں، آفس میں وہیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ویگ تو انسانی ہے، جانور ہے، مصنوعی مجھے پتہ نہیں، لیکن ویگ لگا کے کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، یعنی وضو کر کے جاتے ہیں وہاں پر؟ جی جی، وضو کر کے جاتے ہو آفس میں؟ پھر وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں چلا، وہ نکلی بال رہتا سر پہ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اگر 2 آدمی جماعت قائم کر رہے ہیں تو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام تھوڑا سا آگے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے بالکل قریب سیدھی جانب کھڑا ہوگا، اس طرح کہ مقتدی کے ٹخنے امام کے ٹخنے سے آگے نہ ہوں۔ پاؤں لمبے ہوں تو پنجے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن ٹخنے پیچھے ہونے چاہیے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں پڑھتے پڑھتے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے، اب ایک آدمی آ کے شامل ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں، اگر وہ آدمی شامل ہو کر جماعت میں شامل ہونے کی نیت کر لیتا ہے تو بالکل اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے اور وہ جماعت میں شامل ہوا۔ امام کو بھی چاہیے، اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ پیچھے لوگ ہیں، پہلے بلکہ نیت کر لے کہ جتنے بعد میں شامل ہوں گے میں سب کا بھی امام ہوں، یا وہ جیسے پرچھائی تو نظر آئی جاتی ہے، بلکہ باقاعدہ آدمی بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے، تو امامت کی نیت کر لیں، ان کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی اقتداء جائز ہے۔ ہاں، یہ ہے بیٹھنے کی صورت میں۔ اگر کھڑے ہونے کی صورت میں ہوتا تو امام کے ساتھ ایک مقتدی تو جائز ہے، لیکن 2 مقتدی کھڑے ہوں تو یہ مکروہ کراہت آ جاتی ہے اس میں۔ اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک مقتدی ساتھ میں ہے اور کوئی آ گیا، تو اگر آگے جگہ ہے تو امام 2 قدم بڑھا کر آگے چلا جائے، 3 قدم نہ اٹھائے، کیونکہ فقہ حنفی میں لگاتار 3 قدم اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 2 ذرا لمبے قد اٹھائے گا تو ایک صف میں پہنچ جائے گا، اور یہ دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آگے گنجائش نہیں ہے تو یہ آنے والا اس مقتدی کے ہلکے سے کندھے پہ ہاتھ رکھے، کاش اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو، لیکن عموماً ہاتھ رکھے گا تو یہ کہے گا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، مسئلے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ہونا ہی چاہیے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے، مقتدی ایسے ہی 2 قدم کر کے پیچھے ہٹے اور یہ دونوں پھر پیچھے صف قائم کریں، یہ کھڑے ہونے کی حالت میں۔ لیکن چونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب مشکل ہے، تو اس میں یہ گنجائش نکلے گی کہ یہ آ کے بس شامل ہو جائے، اور اس کی انشاءاللہ جماعت ملنا ہی کہیں گے۔ یہ مکے سے ایک اور چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فیملی کا کوئی غیر مسلم شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک اور ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ
دوست اگر آپس میں مذاق میں ایک دوسرے کو غیر مذہب کا بول دیں کہ تم اسلام کے نہیں ہو کسی اور مذہب کے ہو، تو اس میں کہنے والے کے اوپر کیا حکم آئے گا؟ لڑائی جھگڑے میں؟ نہیں، مذاق میں ویسے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا کہ یہ ان کی کوئی ریلیٹیو تھیں، وہ مکے سے مدینہ گئیں زیارت کے لیے، وہاں اتنے شدید بیمار ہوں گے کہ چلنا بھی دشوار ہو گیا، تو ایسے ہی میقات کراس کر کے مکے آ گئیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جرم جو ہوا ہے یہ غیر اختیاری ہے، تو اس میں دم ساقط ہوگا، خالی روزے وغیرہ رکھ لیں۔ دیکھیں، جو جرم غیر اختیاری ہے وہ حالت احرام کے اندر ہوتا ہے، کہ دو طرح کے جرم ہوتے ہیں، جرم اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جرم اختیاری وہ جو کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو، اور جرم غیر اختیاری وہ جو اس قسم کا ہو، وہ حالت احرام کی بات ہے۔ یہ تو بغیر حالت احرام کے مکے سے مدینہ تشریف لائی ہیں، تو ان کو دم دینا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کمپنی جب لے کر جاتی ہیں لوگوں کو، تو وہ پھر جعرانہ جیسے لے گئے، یا مسجد عائشہ کہتے ہیں بڑا عمرہ ہوگا، تو وہاں پر لے جانے کے بعد پھر آگے آتے ہیں، تو آفاقی کے لیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کمپنی میقات کراس کروا کے لے کے جاتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ ہم جعرانہ یا مسجد عائشہ سے آپ کو لے کر جائیں گے تاکہ بڑا عمرہ ہو جائے، پہلی بات تو ہے کہ بڑے عمرے کا کوئی تصور نہیں ہے، سب عمرے برابر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آفاقی حاجی، آفاقی اسے ہی کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے اندر آتا ہے، تو اگر یہ میقات سے بغیر احرام کے آیا، یہ سوچ کر کہ جعرانہ پر یا مسجد عائشہ پہ باندھیں گے، تو پھر ان پر دم لازم ہو جائے گا اور کمپنی بھی گناہ گار ہوگی۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ وضو کر لیتے ہیں، اس کے بعد وگ لگا کر پھر یہ چلے جاتے ہیں آفس میں، اور وہاں پر وضو قائم رہتا ہے اور نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ اگر پہلی بات تو یہ کہ پھر آپ نے آخر میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وگ انسانی بالوں کی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس کی تصدیق آپ کریں، کیونکہ انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہے، حدیث میں منع کیا گیا۔ ہاں، جانور کے بال ہوں یا آرٹیفیشل ہو، جیسے پلاسٹک وغیرہ کے کچھ بنی ہوں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، وگ کی لگا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سر پہ مسح کر لیا، بعد میں وگ پہن لی، تو اس سے کوئی مسح زائل نہیں ہوگا، بلکہ بعض وگ ایسی ہوتی ہیں جو فکس ہو جاتی ہیں سر میں، یعنی چپک جاتی ہیں اور اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، اسی وگ کے اوپر اگر آپ مسح کر لیں گے تب بھی کافی ہے، اور آپ کا وضو قائم ہے، آپ وہاں پر آفس میں پھر ضرورت ہی نہیں آپ کو کسی کی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ نے سر پہ مسح کیا، وگ پہن لی، اور وگ کا اتارنا ممکن ہے، جیسے آپ نے کہا آفس پہنچے وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، تو یقیناً وگ اتارنی ہوگی۔ اب اگر آپ شرماتے رہے کہ یار لوگ ہیں مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اصلی بال ہیں اور یہ وگ ہے، تو میں کیا کروں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو وگ اتار کر ہی مسح کرنا ہوگا۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ واش روم چلے جائیں، اگر آپ کو گمان ہے کہ بعد میں مذاق کریں گے، وگ اتار کے تھوڑا پانی لے کے سر پہ مسح کر لیں، باقی وضو آ کر باہر کر لیجئے گا۔ یہ خلاف ترتیب تو ہو جائے گا وضو، لیکن آپ کے لیے اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو احساس کمتری سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میں امام مسجد عرض کر رہا ہوں یہاں حفظ سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ نمازی حضرات ایسے ہیں جو ضعیف العمر ہیں، تو جو وطروں کی رکعات ہوتی ہیں 3، ان میں دعائے قنوت مطلب پڑھی جاتی ہے لاسٹ سے، تو دعائے قنوت بھی نہیں آتی، اور جو دعائے قنوت نہ آنے پر جو دعا ہے وہ جو بتائی گئی ہے حدیث میں، وہ بھی ان کو نہیں یاد کرنے کی طاقت رکھتے، وہ کہتے ہیں جی اللہ قبول کرے، تو ان کے لیے کوئی جو فقہی یا شرعی حکم ہے وہ صادر فرما دیجیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر غیر مسلم فیملی کا غیر مسلم کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، اگر وہ خاص طور پر دارالحرب کے اندر ہوتا ہے تو پھر بالکل بھی نہیں۔ اگر یہاں ہیں اور ملکی قانون ایسا ہے کہ جو اس کے قریبی ہیں ان کو دیا جائے گا مال، تو چھوڑا بھی نہ جائے، پھر لے لیا جائے۔ اور اسی طرح کوئی کافر یا مرتد ہو، وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ قانونی اعتبار سے مسلمان کو اس کا وارث ڈکلیئر کر کے اور مال دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑا نہ جائے، مال لے لیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے مذاق میں یوں کہا کہ تم اسلام کے نہیں بلکہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے تو اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو ان میں سے کوئی ایک تو کافر ہوگا، یعنی اگر وہ واقعی اہل ہے تو وہ ہوگا اور نہیں تو یہ ہوگا۔ اگرچہ اس میں کچھ تعویلات فقہا نے ذکر کی ہیں لیکن بعض نے اس کو ظاہر پر بھی رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کفر و اسلام کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہنسی مذاق وغیرہ بالکل سنجیدہ ہی حکم رکھتے ہیں، سنجیدگی والا، تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کو غیر مسلم کہا چاہے وہ مذاق میں کہا، انہیں چاہیے کہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را یہ دین کو مذاق کے اندر شامل نہ کریں۔ ایسے یہ بات شوہر آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، ABC بالکل نہیں سیکھی دین کی، اور طلاق کے معاملے میں مذاق شروع کر دیں گے بیوی کے ساتھ، چھوڑ دوں تجھے، یہ کر دوں وہ کر دوں، پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ارے بھائی نبی کریم نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ جو طلاق باب طلاق ہے اس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، اس لیے دین کے بیچ میں خواہ مخواہ آپ یہ معاملات نہ کریں، پھر بعد میں جب سخت حکم لگتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ یار دیکھو کیا اتنا بھی مذاق نہیں کر سکتا آدمی؟ بھئی شریعت نے جب منع کیا ہے تو نہیں کر سکتے آپ، اور ان معاملات میں نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ جس نے بھی کیا اس کو آپ کہیں کہ بھئی تجدید ایمان تجدید نکاح کریں۔ یہ کہتے ہیں ایک یہ چلیں پہلے ان کا لے لیتے ہیں، امام مسجد ہیں، یہ کہتے ہیں بعض ہمارے بوڑھے ایسے حضرات ہیں کہ دعائے قنوت پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کو جو دعائے معروف ہے وہ آتی ہے اور نہ اس کے متبادل جو کہتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی وہ بھی نہیں اختیار کرتے، کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ آدمی بہت چیز پھر نماز بھی نہ پڑھے نا اللہ معاف فرمائے گا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے گا، نماز بھی نہیں پڑھیں معاذ اللہ، تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوف خدا تو ہے، تو مکمل خوف خدا ہونا چاہیے۔ ان کو کہیں رب اغفر لی 3 دفعہ کہنے میں کیا پرابلم ہے، ایک ہی دفعہ کہہ لیں چلیں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، بہرحال میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہتا ہوں لیکن وہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا اب اگر یہ جیسے دعائے قنوت میں ایسا نہیں کر رہے تو نماز تو ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دعائے قنوت کی جو ہم تکبیر لگاتے ہیں اور اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں دونوں واجب ہیں، اور ترک واجب پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، جبکہ بھول کر ہو اور جان بوجھ کر ہو تو نماز واجب العیادہ ہوتی ہے اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، جان بوجھ کی والی صورت میں گناہگار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا واجب ادا ہو جائے گا، یعنی وطر کا واجب ادا ہو جائے گا، یہ والا واجب ترک ہوا اس میں وہ گناہگار ہوں گے۔ تو ہو رہا یہ ہے کہ ان کا وطر تو ادا ہو رہے ہیں لیکن گناہگار ہو رہے ہیں، اور یہ گناہ بھی جب گناہ صغیرہ ہے، مکروہ تحریمی فعل گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور جب لگاتار کیا جائے تو گناہ صغیرہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انہیں سمجھائیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ضعیف العمر ہیں، انہیں تو زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ عنقریب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اب وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا، اگر خدا نخواستہ بعض گناہوں پر توبہ کیے بغیر فوت ہو گئے، ہو سکتا ہے عذابات قبر شدید قسم کے منتظر ہوں، تو زیادہ ڈرنا چاہیے، اس میں ایسی بے پرواہی اور لاپرواہی حیرت انگیز ہے۔ تو یہ امام صاحب جو ہیں میں نے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جمعے کے بیانات میں کوشش کریں یہ بتائیں، اس طرح درس قرآن رکھیں، درس حدیث رکھیں کسی ایک نماز کے بعد 10 منٹ کا 12 منٹ کا یا 5 سے 7 منٹ کا، چلیں لوگ اگر جلدی جانا چاہتے ہیں، اور یہ تمام باتیں اس میں اکثر بیان کیا کریں۔ ایک بہن نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میرے والد کا ارادہ تھا کہ ایک مکان میرے نام کر دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے نام کرتے میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب ان کی وفات کے بعد وہ نام ان کے ارادے کے مطابق میں اپنے نام کروا سکتی ہوں یا وہ مال وراثت میں شمار ہوگا؟ دیکھیں بہن وہ مال وراثت میں شمار ہوگا، یہ میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر والدین، پہلی بات تو یہ کہ اگر والد صاحب یا والدہ اپنی زندگی میں بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں افضل تقسیم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جائے، اس میں لڑکا لڑکی کو برابر رکھا جائے، 1 کروڑ اس کو دے رہے ہیں لڑکے کو تو 1 کروڑ لڑکی کو بھی دے دیں، یہ افضل صورت ہوتی ہے۔ غیر افضل صورت یہ ہے اس سے مفضول صورت کہ جیسے وراثت کا ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے، یہ کم افضل صورت ہے لیکن یہ بھی چل جائے گی، جائز ہے۔ اور تیسری صورت کہ ایک کو دینا دوسرے کو محروم کر دینا، یا ایک کو بہت ہی زیادہ دینا اور دوسرے کو کم دینا، اور جس کو دیا اس کی کوئی وجہ فضیلت بھی نہ ہو، عام ہی بچے ہیں سارے، تو ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ایک صحابی کو جو اس طرح کا ارادہ رکھتے تھے کہ ایسا نہ کرو کیونکہ تم گناہگار ہوگے اور مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔
ابھی والدین کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہو تو ایسی سی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو زندگی میں گفٹ دے دیتا ہے، یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، تو وہ گفٹ دینے والے کی ملکیت سے اس وقت نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے، اس وقت داخل ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو باقاعدہ قبضہ بھی دے دے اور اس میں مکمل مداخلت کا اختیار بھی دے دے۔ اس کو تصرف کہتے ہیں، تصرف کا اختیار دے دے کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا، اب تم اس کے مالک ہو، یہ چابی پکڑو، تم اس کو بیچو، تحفے میں دو، کسی غریب کو دے دو، تمہیں کل اختیار ہے، تو پھر وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں آئے گی۔ اب اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کے نام فلیٹ کر دیا، بیوی خوش ہے، ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی ہے، لیکن اس نے قبضہ نہیں دیا، رہرا خود اس میں ہے، یہ رینٹ پہ چڑھایا ہوا ہے، اور بیوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بیچے کچھ، تو وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، اگرچہ قانونی اعتبار سے بیوی مالکہ کہلائے گی، لہذا اگر شوہر فوت ہوگا تو یہ مال وراثت ہے۔ تو یہاں پر تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ نہ ڈاکومنٹس بنائے، نہ آپ کے قبضے میں دیا، نہ تصرف کا اختیار دیا، لہٰذا یہ مال وراثت ہے۔ اگر آپ اس میں دیگر وارثین کو محروم کریں گی تو شدید گناہگار ہوں گی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا اور پھر کہ اگر ایک عورت خلا مانگ رہی ہے اور شوہر دینے کے لیے تیار نہیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر پیسوں کے بدلے میں، مال کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اگر بیوی خلع کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میں تمہیں مہر معاف کر دیتی ہوں، یا مہر جو تم نے دیا ہے واپس کر دیتی ہوں، یا تم مجھ سے اتنا مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو، اگر شوہر جواب میں طلاق دیتا اور یہ مال لے لیتا تو اس کو خلع کہتے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ خلع ہو یا طلاق، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو خلع دے سکتا ہے، چاہے تو نہ دے، وہ طلاق دے سکتا ہے، چاہے تو نہ دے، بیوی زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس میں بعض اوقات ہماری بہنیں غصہ ہو جاتی ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی طبیعت، آپ کی احساسات، آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگز، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ وہ جانتا ہے میں نے اپنے مخلوق میں کون سی کمزوریاں اور کون سی مضبوطیاں رکھی ہیں۔ میری بہنیں بھی جانتی ہیں کہ اگر ان کو طلاق کا اختیار حاصل ہو جاتا تو جتنا طلاق کا ریشو میں آج بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ ہر چوتھا مسئلہ ہمارا طلاق کا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے کئی گنا زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور یہ جلدی غصے میں آتی ہیں اور بروقت فوری طور پہ فیصلہ کرتی ہیں، اور اکثر ان کی عقول مغلوب ہو جاتی ہیں ان کے جذبات، احساسات سے، اور پھر جب یہ کر گزرتی ہیں اس کے بعد پچھتاتی ہیں۔ کتنی بہنیں پچھتا رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب میں نے شوہر کو، ایک عورت نے کہا مجھے طلاق دو طلاق دو، کری میں چیخی، شوہر نے گھبرا کے ایک طلاق دی، میں نے کہا نہیں دوسری بھی دو، اس نے دوسری دی، میں نے کہا نہیں تیسری بھی دو، اس نے تیسری دی، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے میں بے ہوش ہو گئی، گر پڑی زمین پہ، پھر وہ پانی چھڑک کے اٹھایا گیا تو سب متاع حیات تو ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اچھا، اب بعض بہنیں، میں اب آپ کو ایک اور جہت سے سمجھاتا ہوں، بعض کہتی ہیں ہمیں اختیار کیوں نہیں دیا؟ اچھا، اگر آپ ساس بن گئی، آپ کے بیٹے کی آپ نے شادی کی، بہو نے آ کے آپ کے سامنے کہا تمہارا بیٹا مجھے بالکل پسند نہیں، میں اس کو 3 طلاقیں دیتی ہوں، اس وقت پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب بتائیے عورت کو طلاق کا اختیار ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس وقت آپ کہیں گے نہیں بالکل عورت کو نہیں ہونا چاہیے، دیکھو نا خواہ مخواہ طلاق لے رہی ہے۔ پھر یہ صورتحال ہوتی، خالی اپنی ذات نہ دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، جس کی گہرائی تک ہم جیسے ننھی عقل والے نہیں پہنچ سکتے، تو خدا را دل سے قبول کریں۔ تو بہرحال جب تک شوہر نہیں چاہے گا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ایک ضرور بات ہے کہ اگر شوہر ظالم ہے، وہ بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جان کا خوف ہے، نہ نفقہ نہیں دیتا ہے، بالکل بچی کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، اور جب مانگے تو نہ طلاق دیتا ہے نہ خلع، ایسی صورت میں اس کو ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے آپ بالکل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں جج جو ہے نوٹس جاری کرے گا، اگر شوہر وہاں پر نہیں پہنچتا اور جج خلع کی ڈگری جاری کر دیتا ہے تو پھر بچی کے لیے حکم جواز ہوگا اور اس کا نکاح ختم مان لیا جائے گا۔ یہ بعض ہمارے جو ہیں اہل علم ایسی کلپس بناتے ہیں کہ نہیں کورٹ کا خلع نافذ ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوگا تو یہ ظلم ہوگا اور اس پہ لڑکی عمل کرے گی تو زنا ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، مخصوص صورتوں میں ہے،
انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے پروگرام میں اس پہ میں اور بھی کلام کر دوں گا. اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. اب ہمارے لیے دعا کیجئے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمارے بھائی بہن میاں بیوی کی حیثیت سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھے اور طلاق اور خلا کو اپنی ڈکشنری سے کھرچ کے پھینک دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.